السلام علیکم۔ بس ڈرامہ سے محبت ریزہ ریزہ جس میں سباحت نے عیسیٰ کی والدہ اور عریض کی باتیں سن لی تھی کہ عیسیٰ ان کا ستیلا بیٹا ہے، تو وہ کافی حیران ہوئی۔ اس نے یہ سوال جب عیسیٰ سے کیا تو عیسیٰ نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور سباحت سے کہہ دیا کہ تم میرے ذاتی معاملات سے دور رہا کرو، تمہیں اس فضول بات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سباحت نے بھی بتا دیا کہ یہ فضول بات میں نے آپ کی امی اور بھائی کے منہ سے سنی ہے۔ تب تو عیسیٰ سباحت پر غصہ کر کے چلا گیا، لیکن آفس جا کر اس بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ سباحت کو کیسے علم ہو گیا اور یہ بات عریض تک کیسے پہنچ گئی۔ عیسیٰ کی والدہ جو اپنی بھابھی کوثر کے ساتھ مل کر سبات کے خلاف پلاننگ کر رہی ہیں، اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں تو اب اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سبات کو علم ہو چکا ہے کہ میں عیسیٰ کی سوتیلی والدہ ہوں۔ عیسیٰ جب آفس سے واپس آیا تو اپنی والدہ کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہی تھی، تو عیسیٰ پریشان ہو گیا کہ کہیں سباحت نے کچھ نہ کہہ دیا ہو۔ اس نے اپنی والدہ سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتا دیا کہ میں ارباز کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ تو عیسیٰ نے شکر کیا کہ سباحت نے کچھ نہیں کہا۔ عیسیٰ جب اپنے کمرے میں گیا تو سباحت بھی اس سے ناراض تھی کہ عیسیٰ نے اسے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اب پھر آخر کار سباحت کے بار بار کہنے اور ضد کرنے پر عیسیٰ نے سب بتا دیا کہ جب اس کے والد نے دوسری شادی کی، امی اس گھر میں آئی تو میں 3 سال کا تھا، تب سے انہوں نے مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی میری ماں کی۔ مجھے تو یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ یہ میری سگی ماں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ سارا کاروبار، گھر اور جائیداد میرے نانا کی تھی، انہوں نے سب میرے نام کر دیا تھا۔ تب سباحت کو سمجھ آئی کہ عریض ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ سب چیزوں کا مالک تو اکیلا عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ جسے پتہ چل گیا ہے کہ عریض کو سب معلوم ہو گیا کہ میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، تو وہ عریض سے یہی پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے خفا ہو؟ تو عریض بھی طنزیہ کہہ دیتا ہے کہ ہماری کہاں مجال کہ آپ سے خفا ہوں، آپ تو مائی باپ ہیں۔ عیسیٰ تو یہ سب سن کر حیران ہی ہوتا ہے کہ عریض کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ سباحت شاید گھر میں کچھ اپنی مرضی سے کرے تو عیسیٰ کی والدہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے کہ سباحت اپنی مرضی کیوں چلاتی ہے۔ وہ سباحت سے کہہ دیتی ہیں کہ میری ایک بات سن لو، اس گھر میں کچھ بھی میری مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج سباحت بھی چپ نہیں رہے گی، اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں، جو حکم کے مطابق چلوں۔ اب سباحت کے اندر بھی ہمت ہو گئی ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ اب وہ خاموش رہ کر اپنی ساس کی فضول باتیں برداشت نہیں کرتی۔ اسی بات پر تو عیسیٰ کی والدہ کو غصہ آتا ہے کہ سباحت نے ان کا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے۔